خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو نئی تحقیقات اور نئی ریسرچز کے بارے میں معلومات پہنچانا چاہتی ہے۔ بی بی سی کی اردو ویب سائٹ کے اندر ایک مضمون شائع ہوا جو ہم آپ کو سنانا چاہیں گے کہ دل کے علاج میں اسٹیم سیلز کی مدد۔ اسٹیم سیلز ایسے سیل ہوتے ہیں جو کہ پریمیٹیو سیل ہیں اور وہ کسی بھی ٹیشو میں کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ تو بے شمار امراض کے اندر اسٹیم سیل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسٹیم سیل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مریض کے اسٹیم سیل سے کوئی ٹیشو تیار کیا گیا ہے تو اس میں ریجیکشن کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو دل کے علاج میں بھی اسٹیم سیلز کی مدد لی جا رہی ہے۔ امریکہ میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ دل کے دورے سے اسے پہنچنے والے نقصان پر مریض کے دل سے ہی حاصل کیے گئے اسٹیم سیل کی مدد سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ لینسٹ میڈیکل جرنل میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں چھوٹے پیمانے پر کیے گئے تجربے کے بعد اسکارز ٹشو کی مقدار آدھی رہ گئی۔ اس رپورٹ کے مصنف کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ غیر یقینی طور پر دل کے نئے پٹھے یعنی کہ مسلز بھی تیزی سے بڑھنے لگے تھے۔ برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن دل کے عارضے میں مبتلا مریضوں کے لیے یہ ایک بڑی خوشخبری ہے۔ انسان کو دل کا دورہ اس وقت پڑتا ہے جبکہ خون کے بہاؤ میں کسی لوتھڑے کی وجہ سے پیدا ہونے والی رکاوٹ دل میں آکسیجن کی مقدار میں کمی کا باعث بنتی ہے، جس سے دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب دورے کا نشان بننے والے دل کا علاج شروع ہوتا ہے تو مردہ پٹھوں یعنی کہ مسلز کی جگہ اسکار ٹیشوز استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسکار ٹیشوز جو ہیں وہ فائبرس ٹیشو ہوتے ہیں، وہ نارمل ٹیشو کے جیسے نہیں ہوتے۔ نارمل ٹیشو مختلف ہوتے ہیں، اسکار ٹیشو سمپل یعنی کہ وہ پروٹیکٹیو یعنی کہ وہ لیئر ہے، وہ جگہ کو فل کر دیتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ امپلس وغیرہ ٹرانسمٹ نہیں ہوتے، جو کہ دل کے اندر جو دل کے سیلز کے اندر امپلس ٹرانسمٹ ہوتے ہیں وہ اسکار ٹیشوز میں نہیں ہوتے، جو کہ دل کے اپنے پٹھوں یعنی کہ مسلز کی طرح کام نہیں کرتے۔ اس لیے دل کے جسم میں خون پمپ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ دنیا بھر میں ڈاکٹروں کو ایسے مسلز یعنی کہ پٹھے چاہیے تھے جو دل کے اپنے پٹھوں یا مسلز کی طرح کام کریں اور خون کے بہاؤ معمول کے مطابق ہو سکے۔ اس نئی تحقیق کے بعد اب دل کے مریضوں کا ان کے اپنے دل سے حاصل کیے گئے اسٹیم سیلز سے ہی تندرست کیا جا سکے گا۔ اب یہ ہے کہ اسٹیم سیلز کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اسٹیم سیلز جو ہیں وہ بینک بن چکے ہیں، اسٹیم سیلز بینک بن چکے ہیں، اور اسٹیم سیلز جو ہیں لوگ جو ہیں اپنے اسٹیم سیلز جو نا محفوظ کرانے لگے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ اسٹیم سیلز کو محفوظ کرانے کا یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو امبلائکل کارڈ میں جو بلڈ ہوتا ہے اس میں بے تحاشا اسٹیم سیلز ہوتے ہیں، اور وہ بلڈ جو ہے وہ اسٹور کر لیا جاتا ہے جو کہ اسٹیم سیل سے مالا مال ہوتا ہے۔ تو فیوچر میں اگر اس فرد میں اس بچے میں اگر کوئی ڈیزیز پیدا ہوتی ہے تو وہ اسٹیم سیل سے کام میں لے کر اور وہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں جو بیماری کے باعث ہوتے ہیں۔ وہ اسٹیم سیلز اپنی فیملی کے بھی کام آ سکتے ہیں جن میں کراس میچنگ ہو جائے۔ تو یہ سب سے بڑی یعنی کہ ترقی اس میں ہوئی ہے، اور جگہ جگہ اسٹیم سیلز کے بینک بن چکے ہیں۔ ابھی ہمارے پاکستان کے اندر تو اس قسم کی کوئی چیز ہے نہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے، کئی افراد نے ہم لوگوں سے انفیکشن کنٹرول سوسائٹی سے کانٹیکٹ کیا تھا کہ اس قسم کی پیش رفت کی جائے تاکہ اسٹیم سیلز بینک بن سکیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے، اور اگر اسٹیم سیل بینک یہاں پر پاکستان میں بن جائیں تو یہ بھی ایک نئی تحقیق کی طرف قدم ہوگا، اور ایک اسٹیج پر بیماریوں کا علاج بھی ہو سکے گا۔